بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل، آداب و شرائط۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی ارکان میں ایک رکن ہے۔ حالانکہ یہ عبادت بدنیاں میں سے نہیں بلکہ ایک مالی عبادت ہے، کیونکہ اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت ہے، اور توحید تب مکمل ہوگی جب تمام محنتوں سے خالی ہو کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ہو کر رہ جائے گا۔ اور مال کی محبت ایک فطری چیز ہے، دل کو اس سے پاک اور صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے اور اسے اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 20 مقام پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح نماز میں بندہ اللہ کے سامنے اپنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اور نعمت و بدن کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ تیرے حکم کے مطابق تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کے بنیادی فوائد۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی محبت، حرص، تمنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا جیسے محلے کے بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ بیماری ایمان کے لیے زہر تعقل کا درجہ بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بخیل اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مال میں برکت ہوتی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو شخص تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور جو اپنے مال کو روک رہا ہے اور دوسروں پہ خرچ نہیں کر رہا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے مال کو تباہ اور برباد کر لے، اس کے مال میں اضافہ کرنے کے بجائے اس کے مال میں کمی عطا فرما دے۔ امور تجارت۔ سونا جب کہ 7.5 تولہ ہو، چاندی جب کہ 52.5 تولہ ہو، نقدی روپیہ پیسہ جب کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، سامان تجارت جب کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی ملیت ہو۔ ان تمام چیزوں پر جب سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ سے کم ہو، مثلا 2 تولہ یا 2.5 تولہ، اور ساتھ کچھ تھوڑی بہت نقدی ہو، خواہ وہ 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، تو 2 تولہ یا 2.5 تولہ کی قیمت لگائیں اور 100 روپے اس میں جمع کر کے اگر یہ ملیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ سامان تجارت کی قیمت کی تعین کا طریقہ۔ مثلا کسی دکان میں جو سامان برائے فروخت رکھا ہوا ہے اس پر پورے سال پر زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ دکان کی عمارت پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ اسٹاک کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی زکوٰۃ نکالتے وقت یہ حساب لگائے کہ اگر میں پورا اسٹاک اکٹھا فروخت کروں تو بازار میں اس کی کیا قیمت لگے گی، وہ قیمت نکال کر پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا۔ البتہ احتیاط اس میں ہے کہ عام ہول سیل قیمت سے حساب لگا کر اس پر زکوٰۃ کر دی جائے۔ کیا ہر روپے پر سال گزرنا ضروری ہے؟ پھر اس حساب پر 1 سال گزرنا چاہیے، یعنی 1 سال تک اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپے پر مستقل پورا سال گزرے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے، مثلا فرض کریں کہ یکم رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، پھر آئندہ رمضان تک یکم رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے، تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ درمیانی سال میں جو رقم آتی جاتی رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس یکم رمضان کو دیکھ لو آپ کے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس رقم پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے اس میں سے کچھ رقم صرف ایک دن پہلے ہی کی کیوں نہ ہو، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔